تم آج 5 چیزوں کو بیان کرتے ہو اور اسی پر عمل کرتے ہو. کہتے ہو یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، لہٰذا وہ کرتے ہو. کہتے ہو یہ مکروہ ہے، نہ کرو تو بہتر ہے، کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، مکروہ بھی تم کر لیتے ہو. حرام سے بچتے ہو، پھر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہو کہ یہ مستحب ہے، نوافل ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. فرمایا جو پہلے علماء تھے وہ بھی یہ علم رکھتے تھے کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، مگر پریکٹیکلی وہ کیا تھا ان کا کام؟ وہ یا واجب کرتے تھے، جو بھی کام واجب کرتے تھے، حتیٰ کہ مستحب کو بھی واجب کی طرح ادا کرتے تھے کہ ہے تو مستحب، یعنی نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن حکم تو خدا کا ہی ہے، محبوب کے حکم کو کیسے ٹھکرائیں؟ مکروہ کو بھی چھوڑ دیتے تھے. ہاں وہ ہر چیز کو، حتیٰ کہ مباح کو بھی چھوڑ دیتے تھے. مباح ہے مگر جو کام مستحب نہیں ہے تو ہم کیوں ادا کریں؟ جس میں ہمارے خدا کی رضا نہیں ہے تو وہ کیوں ادا کریں؟ تو اس زمانے میں علماء صاحب عرفان وہی بنتا ہے جو اس منزل پر علم حاصل کرے کہ یا واجب کرتے تھے یا حرام کو چھوڑتے تھے. مستحب کو بھی وہ واجب سمجھ کے کرتے تھے اور مکروہ کو بھی وہ حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے. مباح کو بھی وہ دور پھینک دیتے تھے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو ہم کیوں راضی ہوں. صلوات پڑھے محمد. عزیزان کرام، لہذا آپ نے دیکھا کہ علم عرفان، مسٹسزم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک حصہ تھیوری ہے جسے علم عرفان نظری کہتے ہیں، یہ دنیا کا مشکل ترین علم ہے. اور دوسرا علم عرفان عملی ہے، پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل علم آسان ہے. پریکٹیکل اگر علم عرفان کو بہت مختصر کیا جائے تو عارف یا واجب کرتا ہے یا حرام سمجھ کے دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کوئی کام عمل اللہ اپنے محبوب کی رضا کے سوا کے خلاف نہیں کرتا. وہ وہی کرتا ہے جس سے اس کا مولا، اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہوتا ہے. علم عرفان جو نظری ہے وہ بہت مشکل ہے. ابن عربی نے فصوص الحکم لکھا ہے، مصباح الانس ان کے شاگرد نے لکھی ہے. ان دونوں کتابوں پہ امام خمینی نے ایکسپلینیشن شرح لکھی ہے. امام خمینی کے استاد نے آیت اللہ شاہ آبادی نے بھی فصوص الحکم، مصباح الانس پر بہت کچھ لکھا ہے. آج بھی بڑے بڑے علماء ہمارے جو زندہ ہیں، اللہ انہیں طول عمر عطا کرے، آیت اللہ حسن زاد عاملی، آیت اللہ جواد عاملی جو گوبر چاف کی طرف امام خمینی کا خط لے کر گئے تھے، انہوں نے علم عرفان نظری پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. بہت ساری کتابیں جن کی تعداد کئی 100 میں ہے، ان کی شرح موجود ہے. علم عرفان نظری ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس پر بحث بھی نہیں کریں گے. بہت مشکل ترین علم ہے. وہی حاصل کر سکتا ہے جو فقہ میں مجتہد ہو، فلسفے میں مجتہد ہو، وہ علم عرفان میں قدم رکھ سکتا ہے. عام بشر کی، انسان کی طاقت نہیں ہے. ہم جو گفتگو کریں گے وہ علم عرفان عملی پر ہے. عملی یعنی پریکٹیکل. وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، سبھی کر سکتے ہیں، مگر شرائط کے ساتھ کہ نیت پاک ہونی چاہیے اور نیت میں میل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے طہارت باطنی. صلوات پڑھی محمد. بارہ دیگر سلمان. اب اس میں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علم عرفان چھپایا کیوں گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی چھپایا ہے. سلمان فارسی کو کہا یہ باتیں ابو ذر کو مت بتلانا، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کے پاس میرا صحابی ہے،
9 درجے ایمان پر فائز ہے، 9ویں درجے پر، مگر اس کا ظرف چھوٹا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ رسول خدا نے چھپایا ہے۔ تو آج بھی جو علم عرفان بتانے والے ہیں بند کمروں میں یہ علم دیتے ہیں، 2-4 سے زیادہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ایک استاد نے ایک اسٹوڈنٹ کو پرکھنے کے لیے 2-2 سال 3-3 سال چیک کرتے ہیں کہ اس میں طاقت ہے برداشت کی یا پھٹ نہ جائے۔ اگر پھٹ گیا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ہر انسان بغیر طہارت کے یہاں قدم رکھنا بہت خطرناک ہے، اور طہارت بھی معمولی طہارت نہیں ہے کہ وضو کر کے خود کو طاہر بنا لیں یا غسل کر کے خود کو طاہر بنا لیں یا لباس، نہیں، یہاں علم عرفان کے لیے 3 طہارتوں کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ 3 طہارتیں حاصل نہ ہوں ہم پہلی کلاس کے پہلے درس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ کیا مجھے فرمائے؟ 3 طہارتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہاں ذکر ہے؟ یہ سارا علم قرآن سے ملتا ہے۔ علم عرفان ہو یا فلسفہ ہو یا فقہ ہو یا شریعت کا علم، قرآن کہہ رہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن کے اندر ہے۔ کیا شرائط کی شرط ہے؟ شرائط طہارت کہاں ہے؟ سورہ واقعہ کو پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ کیا اس سے مراد ہے؟ کیا ہندو قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے؟ چھو سکتا ہے، کوئی اس پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیا انگریز قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے؟ چھو سکتا ہے، کچھ اسے نہیں ہوگا، کوئی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مگر قرآن کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے باطن کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ ظاہر مراد نہیں ہے، قرآن کے باطن کو کوئی نہیں چھو سکتا، اور باطن قرآن کے اندر یہ طاقت ہے۔ یہ قرآن اتنا طاقتور ہے، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا علم ہے عرفان۔ سیرت بہ الجبال، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ آپ 1000 قرآن جا کے پہاڑ پہ رکھ دیں، کیا قرآن کے وزن سے پہاڑ ہٹ جائے گا؟ ظاہر قرآن سے نہیں، باطن قرآن سے۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمینوں کا فاصلہ، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ایک لمحے میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا باطن ہے۔ یہ قرآن کا باطنی علم ہمیں کب ملے گا؟ جب ہمارا باطن ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ عزیزو، چھوٹا گناہ بھی نہ کریں، بڑا گناہ بھی نہ کریں۔ جب باطن ہمارا پاک ہو جائے گا پھر یہ علم حاصل کرنے کے ہم قابل ہیں۔ اگر باطن پاک نہیں کیا، ہم نے وظیفے شروع کر دیے، نقصان اٹھائیں گے، پچھتائیں گے۔ ایک آدمی نے ایسے خود کو پاک نہیں کیا اور ایک ذکر اللہ کا نام، قرآن کی آیتیں، عبادتیں ورد شروع کر دیا کہ مجھے علم عرفان مل جائے، تو اچانک قرآن کا تو اثر ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جب قرآن کا ذکر کئی لاکھوں مرتبہ انسان کرے گا تو یہ نہیں کہ کچھ نہیں ملے گا، مگر وہ ابھی تیار نہیں تھا، ابھی اس کا دل پاک نہیں تھا۔ ایک دم گھس گیا، پہلی کلاس میں وظیفہ شروع کر دیا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھ برزخی کھل گئی۔ برزخی آنکھ سمجھتے ہیں؟ باطنی آنکھ، انسانوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی انسان کتا کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں، کیونکہ باطن کو پاک نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، مجمع میں دیکھا ایک آدمی انسان نظر، وہ نائی تھا، ایک وہ انسانی شکل میں تھا، باقی سب لوگ گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہ ہیں جو ہماری شکل کو بگاڑ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم باطنی شکل کے ساتھ آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا یوم تبلی السرائر، اے انسان جیسا تیرا دنیا میں عمل ہوگا قیامت میں ویسی شکل ہوگی۔ اب باطنی شکل لوگوں کی دیکھ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس پورے بازار میں ایک نائی تھا جو انسانی شکل میں نظر آ رہا تھا، یہ پھٹ پڑا اور آگے بڑھا، جا کے نائی سے کہا دیکھ رہے ہو انسانوں کی شکلوں کا کیا حال ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے۔ وہ نائی جو تھا وہ صحیح عارف آدمی تھا، اس نے کہا تم اپنے آئینے میں شکل دیکھی تو نے؟
دوسروں کو دیکھ رہے ہو ذرا اپنی شکل تو دیکھو. حالانکہ اس کی پہلے شکل انسانی تھی مگر کیونکہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کیا خود اس کی شکل بھی حیوانی ہو گئی, باطنی شکل بگڑ گئی. اس نائی نے کہا اللہ نے تجھے ایک مقام دیا تھا, تو نے اللہ کی صفت کا مظہر بننا تھا. خدا ستار العیوب ہے, خدا عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو نے الٹا شیطان کا کام کیا. اللہ نے تجھے ایک نعمت دی, ایک باطنی آنکھ کھل گئی. تو نے جب ان کو حیوانی شکل میں دیکھا تو ان سے نفرت کرنے لگا, حالانکہ تو ان کے لیے دعا کرتا کہ اللہ ان بیچاروں کو ہدایت دے دے تاکہ ان کی صورتیں واپس انسانی ہو جائیں. مگر تو ایک دم کلاس میں آ گیا, ابھی تو نے اپنے باطن کو پاک نہیں کیا تھا, اس لیے تو نے نقصان اٹھایا, خود تیری شکل اب حیوانی ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے علم عرفان ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے. پہلے دل کو پاک کر لے پھر اس میدان میں آ جائے. ذرہ برابر نجاست اگر دل میں ہوگی تو انسان ناکام ہو جائے گا. امام خمینی کے استاد ہیں علم عرفان میں, دو استاد, ایک آیت اللہ شاہ آبادی ہیں, ایک آیت اللہ ملکی تبریزی. آیت اللہ ملکی تبریزی کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی بڑے عارف ہیں. جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے اس قدر گریا کرتے تھے, اس قدر ان کی چیخیں بلند ہوتی تھی نماز میں. اور نماز میں جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو اسی وقت ان کی روح پرواز ہو گئی. نماز میں موت آنا شہادت کی موت ہے, اور یہ عام شہادت سے عظیم شہادت ہے. یہ عشق خدا کی شہادت ہے. یہ کافر کی تلوار سے نہیں مرا, عشق خدا کی تلوار سے شہید ہوتا ہے. یہ اس بلند مقام پر تھے. آیت اللہ ملکی تبریزی کے استاد کا نام علم عرفان میں آیت اللہ حسین قلی رحمۃ اللہ علیہ تھا. آیت اللہ حسین قلی کے پاس گئے علم عرفان سیکھنے. انہوں نے علم کا ایک وظیفہ دیا کہ 1 سال اس پہ عمل کرو گے تو پھر اللہ تمہیں کچھ عطا کرے گا. ان شرائط کے ساتھ آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے پورا سال جیسے استاد نے بتلایا تھا میں نے عمل کیا, مجھے کچھ بھی نہیں ملا. میں بہت مایوس ہوا, غمگین ہوا. استاد کے پاس آیا, میں نے کہا استاد جیسے آپ نے کہا تھا 1 سال میں نے عمل کیا, بہت سخت عمل تھا, بہت سخت وظیفہ تھا, بہت سخت شرائط تھے, مگر مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا, آخر کیا وجہ؟ تو استاد کہنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا سرنیم کیا ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ استاد مجھے ملکی کہتے ہیں, آج مجھ سے سرنیم پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہیں میرا سرنیم ملکی ہے. کہا اچھا ملکی خاندان قبیلے کے ہو؟ کہا. کہا وہ آپ کے شہر میں جو فلاں ملکی قبیلے کے لوگ ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے دل میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان کا انہوں نے نقصان کیا تھا. آیت اللہ نے کہا سن بیٹے ملکی تبریزی, اگر کسی انسان سے تم نفرت کرو گے اپنی ذات کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, بیٹی یا بیٹے کی وجہ سے, 1 سال نہیں 1000 سال وظیفے کرتے رہو گے, اگر کسی سے نفرت یا محبت اپنی ذات کی وجہ سے کرو گے تو کبھی اس مقام پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی تمہیں علم عرفان نہیں مل سکتا. دل کو پاک کرو, اتنا پاک کرو کہ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے تو اس کے لیے بھی دعا کرو, اگر کوئی تم پہ ظلم کرے اس کے لیے بھی دعا کرو, دوستی کرو تو خدا کے لیے, دشمنی کرو تو خدا کے لیے. اللہ اکبر. یہ دوسری طہارت یعنی باطنی طہارت, دل میں گناہ کی نجاست نہ ہو. اور انشاءاللہ کل مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے اس مقام کو انسان حاصل کرے. عزیزان گرامی, یہ ساری رحمتیں ہمارے پیارے نبی کے صدقے میں ہیں جو رحمت للعالمین نبی ہے. یہ نعمتیں ہر امت کو نصیب نہیں ہوئی ہیں. یہ علم سے مالا مال, علم کے خزانے جن کے قدموں پر ہیں وہ ہمارے پیارے نبی ہیں.
شکر کریں اور قدر کریں. یہ رحمت للعالمین نبی ہیں. سارے نبیوں کو نبوت ان کے صدقے میں ملتی ہے. اللہ اکبر. اسماعیل بلند مقام کے نبی ہیں، لیکن ذرا آئیے انبیاء کی عظمتوں کو بھی دیکھیں اور ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بھی دیکھیں. اسماعیل وہ ہے جو زمزم کا مالک ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو کوثر کا مالک ہے. زمزم کہاں اور کوثر کہاں. موسیٰ وہ ہے جو دریا کو شق کرے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو چاند کو شق کرے. موسیٰ کی طاقت دریا تک محدود ہے. یوسف وہ ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹاتا ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے. ہمارے نبی کا شان دیکھیں. نوح وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے، مگر مصطفیٰ وہ ہے جو ہدایت بھی کرتا ہے تو شفاعت بھی کرتا ہے. قیامت کے دن شفاعت کا حق ہمارے پیارے نبی کو ہے. ساری امتیں کہیں گی، آدم کی امت آدم سے کہے گی ہماری شفاعت کرو، نوح کی امت نوح سے کہے گی، حضرت موسیٰ کی امتیں یہ سارے نبیوں کی فریاد کریں گی. سارے نبی کہیں گے شفاعت کا حق پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. عزیزو، عیسیٰ وہ ہے جو امت کو نماز پڑھاتا ہے، مگر مصطفیٰ وہ ہے جو رسولوں کی جمعیت کو نماز پڑھاتا ہے. 1,24,000 انبیاء نماز پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے نبی نماز پڑھانے والے ہیں. موسیٰ وہ ہے جو کوہ طور پر جائے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو بساط نور تک جائے، جو عرش تک جائے، لوح و قلم تک جائے. لہذا یہ سارے بلند و بالا مقامات ہیں جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو عطا کیے. اللہ اکبر. آئیے اس نبی کے واسطے سے دعا کریں کہ اس دریائے نور میں سے چند قطرے ہمیں بھی مل جائیں تو ہماری تقدیر بھی بدل جائے گی، ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین. اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ. او میرے اللہ، تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ. بی بی زینب کو ایک پریشانی تو نہ تھی، ہزاروں پریشانیاں تھی.
بیمار بھائی کے بیٹے سجاد کو بھی بچانا، اور سکینہ کو شمر کے تماچوں سے بچانا ہے، اور علی اصغر کی ماں کا سہارا بھی بننا ہے۔ جس ماں کا 6 مہینے کا لال مارا جائے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے۔ آئے زینب سب کا سہارا ہے، او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے۔ او عزیزو سنیں گے زینب کی پریشانی، دعا کرے کسی پیاسے کے خیمے میں آگ نہ لگے، ارے پیاسے کے گھر میں آگ نہ لگے۔ حضادارو یہ زینب کے لیے دوسری آگ تھی، زینب نے مدینے میں بھی ایک آگ دیکھی تھی۔ نانا کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زہرا کے در پہ آگ لگائی، مگر اس وقت بابا علی موجود تھے، اس وقت حسن و حسین موجود تھے، اس وقت دیگر مددگار موجود تھے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی بھی موجود تھا، مگر شام غریب جب خیموں میں آگ لگی نہ بابا علی موجود تھے نہ حسن و حسین تھے نہ عباس تھے نہ خیمے میں پانی تھا۔ کبھی زینب خیمے میں اندر آتی تھی کبھی باہر جاتی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ بی بی خیمے میں کیوں جا رہی ہے؟ آئے اچانک سجاد کو پیٹھ پہ اٹھایا، خیمے سے باہر نکالا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن
الحسين وعلى